أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین پاکستان میں احمدیت مخالف ترامیم کے نام پر احمدیت مخالف علماء نسل بعد نسل اپنے عوام الناس میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انتہائی نفرت انگیز ماحول پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بے بنیاد اور من گھڑت اور جھوٹا اور گھنونا پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ احمدیت نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ کوئی مذہب ہے، یہ کہ احمدیت محض ایک فتنہ ہے۔ احمدیت سے اسلام کو سنگین خطرہ ہے۔ احمدیت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کے بالمقابل ایک باغیانہ اور منافقانہ چال ہے، اور اس باغیانہ اور منافقانہ چال کو اختیار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں مل جل کر مسلمانوں میں اپنے باطل نظریات کی تبلیغ کی جائے، اور اس طرح اسلام کو کمزور، اسلام کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ احمدیت کے اس مقصد کے حصول کے لیے جماعت احمدیہ نے منافقانہ طور پر اور جھوٹے طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ کہ احمدیت اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ کہ اسلام کا چرایا ہوا ایک مصنوعی چربہ ہے، اور مزید یہ کہ احمدیت مخالف علماء نے احمدیت مخالفت میں اور نفرت میں اپنے عوام الناس کو ایک جذباتی مگر ایک جھوٹے بیانیہ پر اکٹھا کر رکھا ہے۔ یہ کہ احمدی لوگ نعوذ باللہ منکرین ختم نبوت ہیں، اور نیز یہ کہ احمدیت مخالف علماء نسل بعد نسل اپنے عوام میں بلا جواز و بلا دلیل جھوٹے طور پر یہ خیال راسخ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ احمدی لوگ قرآن مجید میں لفظی اور معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ بیانیہ بھی گڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ احمدیوں کا قرآن وہ قرآن نہیں جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، بلکہ احمدیوں کا قرآن تذکرہ نامی ایک کتاب ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ احمدیت مخالف علماء کے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ سارے اعتراضات لغو، بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور ان جھوٹے الزامات کے ثبوت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہے۔ وہ محض جھوٹے طور پر آئین پاکستان کا جھوٹا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ احمدیت مخالف علماء احمدیت مخالفت میں آئین پاکستان کو اپنے کامیاب مگر فی الواقع کمزور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہ پاکستان کے آئین میں 1974 میں کی گئی ایک ترمیم کے ذریعہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ کہ 1984 میں صدارتی آرڈیننس نمبر 20 کے نفاذ سے احمدیت مخالف ترامیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احمدی لوگ آئین پاکستان کو نہیں مان رہے، اس لیے احمدی لوگ غدار قوم و ملت ہیں اور آئین کو توڑنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، احمدیت مخالف علماء آئین پاکستان میں احمدیت مخالف ترامیم کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت وقت کی پشت پناہی سے کئی ایک دہائیوں سے احمدیہ کارڈ کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ احمدیت مخالف علماء کے احمدیت مخالفت میں انتہائی جھوٹے، من گھڑت اور ناپاک پروپیگنڈا نے احمدیوں کی جان و مال، عزت و ناموس، جائیداد و کاروبار کو غیر محفوظ بنا رکھا ہے، اور احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ احمدی لوگ پرامن شہری ہونے کے باوجود اپنے ہی ملک میں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ گاہے گاہے بعض احمدی دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے راہ مولا میں جان قربان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔
پاکستان کے ایسے حالات میں کہ ایک احمدی کثیر تعداد میں پاکستان سے ہجرت کرتے ہوئے دنیا کے بعد ممالک میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ احمدیت مخالف علماء پاکستان کے احمدیوں پر جبر و استبداد کے انتہا کیے ہوئے ہیں۔ احمدیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہ ہے۔ احمدیوں کے خلاف دہشت و بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ احمدیوں کی قبروں کو توڑا جا رہا ہے۔ قبروں میں مدفون نعشوں سے انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسجد، محراب و منبر اور میناروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ احمدیت مخالف علماء جماعت احمدیہ کے خلاف اپنے مظالم کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احمدیت اسلام سے چرایا ہوا ایک چربہ ہے، اس لیے وہ جماعت احمدیہ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے دیں گے۔ احمدیت مخالف علماء اپنے اس دعوے کے ثبوت کے لیے ایک تعجب انگیز، مضحکہ خیز اور ایک بودھی دلیل لاتے ہیں، یہ کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کمپنی کے ٹریڈ مارک کا چوری سے غلط استعمال کرتے ہوئے اپنا کاروبار کرنا چاہے تو کمپنی کا مالک ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہ دے گا۔ جائے ماتم ہے کہ احمدیت مخالف علماء کو اپنے جھوٹے موقف کو جھوٹے طور پر سہارا دینے کے لیے کوئی کمزور سی بھی ایسی دلیل نہیں مل رہی جس کو وہ مذہبی دلیل کہہ سکیں۔ احمدیت مخالف علماء اپنے موقف کے لیے کسی دنیاوی کاروباری کمپنی کے ٹریڈ مارک کی فرضی مثال دے رہے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ کسی دنیاوی کاروباری کمپنی کا تو کوئی ایک شخص مالک ہوتا ہے، مگر مذہب تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مذہب کو اختیار کرنا اور مذہب پر عمل کرنا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ذاتی اور انفرادی معاملہ ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ سچے مہدی و مسیح موعود کے ذریعہ قائم ہونے والی ایک الہی جماعت ہے، اور اس کے بالمقابل احمدیت مخالف علماء غلطی پر ہیں۔ سارے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کوئی ایک ایسی آیت بھی نہ ہے جس سے اشارتاً و کنایتاً یہ مترشح ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد یا کسی ایک گروپ یا کسی حکومت کو کسی دوسرے فرد یا کسی دوسرے گروپ یا کسی دوسری جماعت کے دین کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہو۔ اس لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ حکومت پاکستان کے جماعت احمدیہ کے خلاف کسی بھی فیصلہ کی کوئی اہمیت نہ ہے، اور نہ ہی احمدیت مخالف علماء کے جماعت احمدیہ کے خلاف کسی بھی فتویٰ کی کوئی حیثیت ہے۔ حکومت پاکستان اور علماء کا جماعت احمدیہ کے خلاف ناٹ مسلم قرار دینے کا جھوٹا اقدام اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ خاکسار اس مضمون کے طول پکڑ جانے کے خوف سے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام محبت اور حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ دین میں کوئی جبر نہ ہے، جو چاہے کوئی دین قبول کرے، جو چاہے کسی دین کا انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے جنگیں دفاعی نوعیت کی تھیں۔ احمدیت کی نسبت سے حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود میں قطعی اور یقینی طور پر سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ، کوئی عقیدہ اور کوئی تعلیم قرآن مجید اور حدیث کے خلاف نہ ہے۔ احمدیت مخالف علماء احمدیت کے بالمقابل دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں، اس لیے وہ جبر و استبداد سے احمدیت کو دبانے کی کوشش کو انتہا تک پہنچائے ہوئے ہیں، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی و مسیح موعود کو
اپنا سلام پہنچانے کی تاکید کی تھی۔ یہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کی جامعات پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ خاکسار اس مضمون کے آخر میں احمدیت کی صداقت کے ثبوت میں ایک عام فہم دلیل پیش کرتا ہے، یہ کہ احمدیت مخالف علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محافظ ختم نبوت اور سچے عاشق رسول ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی یہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی چھاپ لگ جاتی ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والے علماء کی تعلیم و تربیت سے ایک جنت نظیر معاشرہ تشکیل پانا چاہیے۔ جبکہ پاکستان کے معروضی حالات اور زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر شعبہ حیات تعفن زدہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ان موجودہ حالات سے اقوام عالم میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور اس کے بالمقابل ان لوگوں کے بالمقابل جماعت احمدیہ ہے۔ جماعت احمدیہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی برکت سے اقوام عالم میں اسلام کی ایک علمبردار نمائندہ جماعت کے طور پر جانی جا رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عاجرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔